کھڑے ہیں کھانا لینے کے لیے، خیرات لینے کے لیے۔ امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ملک ہے، کیونکہ یہ کبھی ایسی ہوا ہی نہیں دنیا میں۔ اٹلی کے اندر لوگ بیچارے بھوکے ہیں، لوگوں کو کھانے دیا جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں تو ہونا ہی تھا، جیسے ہی ایک دم بند کیا ملک۔ اور بشیر صاحب آپ نے کہا، میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا، کیونکہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لاک ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئیں گے۔ تو جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بیچارہ دیہڑی دار ہے، جو غریب آدمی ہے، جو چھابڑی والا ہے، جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پہ، تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کو کیا بنے گا۔ جب تک آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک دم ایک پینک سی ہو گئی، سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے۔ وہ یورپ میں دیکھ رہے تھے، ان کو دیکھتے دیکھتے اب یورپ کے اور حالات تھے، ووہان سٹی چائنا میں اور حالات ہیں، ہمارے حالات ہی اور تھے، لیکن ہم نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا۔ شکر ہے میری بات سن لی اس کے بعد، حالانکہ میرے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نریندر مودی نے کر دیا لاک ڈاؤن، اس نے وہ لاک ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ۔ آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے۔ 34% جو ریسرچ آئی ہے، 34% عوام اس وقت یا بھوکی ہے یا بیماریوں کی طرف جا رہی ہے، یا بھوک کی طرف سے اس غربت پہ جا رہی ہے جو کچلے جا رہے ہیں غریب لوگ۔ تو ہم نے وہ لاک ڈاؤن کیا، لیکن اس کے باہر اثرات ہیں، اور اثرات یہ ہیں بالکل جو ابھی محمد علی طبع نے بات کی کہ سروس سیکٹر جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا۔ ہوٹلز بند، شادیاں ہال بند، جو بھی کھانے پینے، ایک بہت بڑا سیکٹر 30% پاکستان سروس سیکٹر ہے۔ تو اس لیے میں نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ شروع کیا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم ایک تو بالکل نیچے غریب لوگ ہیں، ان تک تو احساس پروگرام سے، اور جو بالکل عاطفہ آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کیش اتنے تھوڑے وقت میں اتنے شفاف طریقے سے اتنے زیادہ لوگوں میں بانٹا گیا ہو۔ تو وہ تو میں ثانیہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کو خاص مبارک دیتا ہوں۔ تو اللہ آپ کو، ہم تو علیحدہ مبارک دیتے ہیں، جو اللہ اس کا آپ کو دے گا، اس میں آپ کو بلیس کرے گا، آپ کے لیے نعمتیں بخشے گا، کیونکہ تو اللہ کا کام آپ نے کیا اور اس کی وجہ سے اب ہم بچ گئے ہیں۔ نہیں تو آج شروع میں آپ کو لوگوں کو یاد نہیں، پہلے 3 ہفتے کے بعد یہاں کوئی گاڑی جاتی تھی غریب محلے میں، گاڑی کے اوپر سارے اٹیک کر دیتے تھے، یعنی غریب گاڑی والوں کو کئی دفعہ جان بچا کے بھاگنا پڑا کیونکہ بھوکے لوگ تھے بیچارے۔ تو وہ جو آپ کا کیش پروگرام جو آیا تو اس نے بہت بڑا ایک ریلیف دیا۔ اس کے بعد جو میں نے اپنا یہ جو پرائم منسٹر فنڈ ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو اس میں بھی لوگ بچ گئے، مثلا آپ جو کوالیفائی نہیں کرتے احساس پروگرام میں لیکن وہ سروس سیکٹر میں کوئی ویٹر ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، تو ان کو کیسے تو اس کے لیے پھر ہم نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ نے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو اپنے ٹائیگرز کو اپنے والنٹیئر سے ان کی انفارمیشن لیں گے، وہ ہم نے پورٹل فارم کیا اور ان تک پھر اب پیسہ پہنچ رہا ہے۔ اور میں بھی ابھی لڑکانہ گیا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے دیکھنے کے لیے، اور ادھر میں نے یہی دیکھا کہ وہ بیچارے کوئی ترخان ہے، کوئی درزی ہے، کوئی اور کئی مجھے افسوس ہوا کہ لڑکانے میں کوئی اس میں سے 20% چھابڑی والے تھے۔ تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا ہم نے، یعنی وہ تو سوشل ڈسٹینس میں ایسے ہی ہے، تو وہ تو سب سے آسان طریقہ تھا کہ لوگوں تک کھانا پینا بھی پہنچتا رہے اور بیچارے ان کے بھی پیٹ، تو وہ بھی بند کر دیے۔ تو دوسرا ہمارا یہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ، اس کا صرف مقصد جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کا انفارمیشن ان کو پیسے پہنچائیں، اور جس طرح 1 روپیہ جو ڈونیشن آتی ہے 4 روپے ہم گورنمنٹ اس کے اوپر ایڈ کرتی ہے اور تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ لیکن جو آج ثانیہ نے جو ڈونرز کو اکٹھا کیا، ڈونرز کو ان کے ساتھ
یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایک پوری ویب سائٹ کے اوپر انفارمیشن دیں لوگوں کو کہ جو لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ تو چلے کہ وہ مدد کدھر کرنی ہے, کدھر کدھر مستحق لوگ ہیں. تو وہ جو پورا میپ بنایا ہوا ہے اور پوری ایک اسپاٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں کو ضرورت ہے, یہ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین کام ہے. اور یہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے. یعنی ہمیں گورنمنٹ, ہماری جو ویو ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے, ہم نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ہمیں سب کو یاد, پھر سے میں بار بار دہراتا ہوں, دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بجائے سارا پالیسی بنے طاقتور کے لیے, نچلے طبقے کو اٹھانے کی کوشش کرے. تو وہ یہ قدم ہے جو کہ ہم کانسٹنٹلی یہ انشاءاللہ جب کرونا کا بھی ختم بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہم یہ مسلسل ڈونرز کو اور جو جن علاقوں کے اندر لوگ مستحق ہیں ان کو ہم خود ہی جوڑتے رہیں گے, تاکہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہ آئے. ایک طرف ڈونر ہے وہ ڈائریکٹلی دے پیسے ادھر جدھر کے مستحق لوگ ہیں. اور پھر جو آخر میں یہ جو لنگر اور یہ جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں, یہ تو ہم نے کرونا سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ پاکستان میں جو لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں, کیوں سڑکوں پہ سوتے ہیں؟ سردیوں کی انتہا ہوتی, جب ٹھنڈ یا اسلام آباد میں 0 ڈگریز پہ ہوتا ہے تو بیچارے لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. لاہور میں ہم شروع سے بھی دیکھتے ہیں داتا صاحب کے باہر وہاں ساری سڑکوں کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے اتنی شرمناک چیز ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بیچارے لوگ پہلے تو پوچھیں سڑکوں پہ کیوں سوئے ہوئے ہیں. سڑکوں پہ وہ اس لیے زیادہ تر سوتے ہیں, وہ آتے ہیں کام ڈھونڈنے شہروں کے اندر. شہروں میں کیوں کام ڈھونڈنے آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچے پالے ہوتے ہیں, وہاں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. اب وہ شہر کے اندر اگر ان کو جب دہاڑی لگانی ہے انہوں نے اور اس سے بچوں کو پالنا ہے تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک کرائے پہ جگہ بھی لیں, پھر انہوں نے کھانا بھی کھائیں, تو ان کے پاس کتنا پیسہ بچتا ہوگا اپنے بیوی بچوں کے لیے. تو ادھر سے ہم نے یہ پناہ گاہ کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ بجائے وہ سڑکوں پہ سوئیں, ہم ان کو عزت سے ایک جگہ پہ ٹھہرائیں, ان کو نہانے کے لیے ہو, ان کو پانی ہو, ان کو کھانا ملے. تو اس سے کیا ہوا, جب آپ ادھر پناہ گاہ میں, اور میں بڑی اپنی پارلیمنٹیرینز کو, میں منسٹرز کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور پناہ گاہ میں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں اور پوچھیں ان سے کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں. اور زیادہ تر پتہ چلے گے کہ وہ دور دراز علاقوں سے یا شہر سے ادھر سے آئے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہے, کرایہ نہیں ہے رہنے کے لیے, لیکن وہ جو پیسہ سیو کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ ایک بگننگ ہے جو میری ویژن ہے کہ انشاءاللہ انکریمنٹلی ہم اپنے ملک کو لے کے جائیں گے جس میں رحم ہو, احساس ہو اپنے اس طبقے کا جو اپنی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ بھی آپ کا عارف بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ, اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تھوڑے اور آرگنائز ہو جائیں تو ہم یہ جگہیں باقاعدہ جگہیں بتائیں گے جدھر باہر سے لیبر آتا ہے, جدھر اس کو چاہیے ہوتا ہے ٹھہرنے کا, جدھر کام کرنے کی جگہوں کے پاس. پھر ہاسپٹلس کے اندر, اب کئی دفعہ ہاسپٹلس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہاسپٹل باہر سے لوگ آتے ہیں, ان کے لوائقین, وہ تو مریض اندر ہوتا ہے تو لوائقین کے پاس جگہ نہیں ہوتی, وہ بیچارے باہر سو رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب انکریمنٹلی انکریز کرتے رہیں گے یہ پناہ گاہ پاکستان میں. اور ہم لوگوں کو, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ خود ہی کھانا بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے پناہ گاہ ہے, علاقے کے لوگ جا کے وہاں دیگیں بھیجنی شروع ہو جاتے ہیں, کھانا بھیج. تو کیونکہ لوگوں میں جذبہ ہے, صرف جو لوگوں کو ایک چیز کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جو ہم پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک جگہ جا رہا ہے, بس یہ کانفیڈنس ہم اس گورنمنٹ نے دینا ہے. ہم نے اس میں یہ جو میرا پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے, اس کا ایک ہم آپ کو بتائیں گے روپیہ کدھر جا رہا ہے. ہم جتنے لوگوں کی آپ کی لسٹیں دیں گے, جن لوگوں کو اب تک یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں جو ان کو ہم 12,000 روپے جو بھیج رہے ہیں, ان کی باقاعدہ لسٹیں سب پبلش کریں گے کہ کس شہر میں یہ پیسے جا رہے ہیں. اس میں پوری ٹرانسپیرنسی دیں گے. احساس پروگرام سارا ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارا اب تک, کوئی اس کے اندر کوئی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہے پیسے دینے میں.
سارا اسیس کیا جاتا ہے نادرا کے ڈیٹا بیس سے، اس کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کرتے ہوئے شفافیت سے پیسہ جاتا ہے۔ یہ تو اور زیادہ آسان ہے، جدھر ہم نے ڈونرز کو اور جو مستحق لوگوں کو ان کو خود ہی اکٹھا کر دیں، وہ خود ہی ایک دوسرے کو پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہیں آتی۔ اور یہ جو پناہ گاہ ہے اس کا سارا کچھ ہمارے آڈیٹڈ ہے، سارے اکاؤنٹس ہمارے، اس میں ہم بالکل یہ اچھا آئیڈیا کہ اگر ہم آہستہ آہستہ جب زیادہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اسپاٹس جدھر پناہ گاہ کی ضرورت ہے، تو ادھر ہم کئی جگہ پہ گورنمنٹ جدھر سمجھتی ہے کوئی ڈونر آنا چاہے تو ان کو پھر کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی اسپانسر کر دیں ایک پناہ گاہ۔ میں پھر سے آخر میں ثانیہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا کام کیا آپ نے۔ آج ہمارے اگر حالات ہندوستان کی طرح اتنے برے نہیں ہیں تو اس میں ایک وجہ بہت بڑی آپ کے احساس پروگرام کی ہے، اور دوسری یہ کہ شکر ہے ہم نے اس طرح کا جو ہندوستان میں نریندر مودی نے جس طرح کا کرفیو نہیں لگایا، ہم نے وہ نہیں کیا، تاکہ ہم نے پھر بھی نیچے چلنے دیا، کام کنسٹرکشن شروع کر دی۔ ابھی بھی میرے خیال میں ابھی جب اگلا یہ جو ہمارا سال ہے، اس میں چیلنج صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو کام پہ بھی اپنے کاروبار بھی کرتے رہیں، ان کو روزگار بھی ملتا رہے، اور ساتھ ساتھ کیسے لوگوں کو احساس دلوائیں کہ آپ کو یہ ان شرائط کے مطابق، ان کنڈیشنز، ان ایس او پیز کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے، آپ کے لیے۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ اب ہم پوری اس کے اوپر کیمپین چلنے لگی ہے، ایک میڈیا کیمپین، اپنے جو والنٹیئرز ہماری ٹائیگر فورس ہے ان کو اب ہم جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں، پورا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہاٹ سپاٹس پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسپیسیفک جگہوں کے اوپر ہم روکیں گے اس کے پھیلنے سے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ایک اگلا جو مہینہ ہے، مشکل مہینہ ہے، میں یہ کہہ دوں کہ مشکل مہینہ ہے، لیکن اس میں ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہاٹ سپاٹس اور یہ ایس او پیز، لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا جو ہم نے اب کرنا ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ کرونا سے جن کی جانوں کو خطرہ ہے، جس میں ہمارے بوڑھے ہیں اور جس میں ہمارے وہ لوگ جن کو وہ بیماریاں ہیں جو اگر ان بیماریوں کے ساتھ کرونا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے، مثلا ہارٹ ڈیزیز ہو، مثلا ڈائبٹیز ہو، بلڈ پریشر ہو، تو ان کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی خاص اپنی احتیاط کریں۔ اگر ہم ان کو بچا گئے تو پھر کرونا کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اور ملکوں میں، امریکہ میں ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا اصل میں چیلنج ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو اگلا مہینہ ہے، یہ اب سے لے کے ایک مہینہ، اس میں ہم اگر ہم یہ لوگوں کو بچا لیں لاک ڈاؤن کے سب سے برے ایفیکٹ سے، جو بھوک، غربت، اور غربت کی وجہ سے لوگ مرے، اس سے بچا لیں، اور دوسری طرف ہم کرونا سے اس طبقے کو بچا لیں جن کو سب زیادہ خطرہ ہے۔ تھینک یو سب کا، ڈونرز کا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔